بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل میں جا رہے تھے کہ ایک بے وقوف شخص ان کے ساتھ ہو لیا۔ جنگل میں ایک جگہ گہرے گڑھے میں ہڈیوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ وہ بے وقوف ہڈیوں کا ڈھیر دیکھ کر رک گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، اے روح اللہ، وہ کیا اسم اعظم ہے جسے پڑھ کر آپ مردوں کو زندہ فرماتے ہیں؟ مجھے بھی اسم اعظم سکھلا دیجیے تاکہ ان بوسیدہ ہڈیوں میں جان ڈال دوں۔ اس احمق کی یہ بات سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، خاموش ہو جا، تیری زبان اس اسم اعظم کے لائق نہیں۔ وہ بضد ہوا اور کہنے لگا، بہت اچھا، اگر میری زبان اسم اعظم کے لائق نہیں تو پھر آپ ہی ان ہڈیوں پر پڑھ کر دم کر دیں۔ اس نے یہاں تک اپنی بات پر اصرار کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سخت متعجب ہوئے اور دل میں کہا، اے میرے پروردگار، یہ کیا بھید ہے؟ اس احمق کو اتنی ضد آخر کس لیے ہے؟ اپنے مردے کو بلا کر دوسرے کو زندہ کرنے کی فکر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ حماقت کو حماقت ہی کی تلاش ہوتی ہے اور بدنصیبی ہی کا گھر ڈھونڈتی ہے۔ کانٹوں کا اگنا ان کے بوئے جانے کا عوض ہے۔ اتنے میں اس بے وقوف نے پھر ان ہڈیوں پر اسم اعظم پڑھ کر دم کرنے کا تقاضا کیا۔ جب انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو ناراض ہو کر بولا، اے روح اللہ، اب آپ ہی اپنا معجزہ دکھانے میں بخل سے کام لینے لگے۔ شاید آپ کی زبان مبارک میں پہلی سی تاثیر ہی نہیں رہی ہوگی۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان ہڈیوں پر اسم اعظم پڑھ کر دم کر دیا۔ آن کی آن ہڈیوں کے اندر حرکت ہوئی۔ کیا دیکھا کہ ایک ہیبت ناک شکل کا قوی الجثہ شیر ہے۔ اس نے گرج کی جست کی اور اس بے وقوف شخص کو لمحے بھر میں چیر پھاڑ کر برابر کر دیا، یہاں تک کہ کھوپڑی بھی پاش پاش کر ڈالی۔ اس کا خول ایسا خالی ہوا جیسے اس میں کبھی بھیجا تھا ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تماشا دیکھ کر حیران ہوئے اور شیر سے پوچھا، اے جنگل کے درندے، تو نے اس شخص کو اتنی تیزی سے کیوں پھاڑ ڈالا؟ شیر نے جواب دیا، اس وجہ سے کہ اس احمق نے آپ کو خفا کر دیا اور آپ کی توہین پر اتر آیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تو نے اس کا گوشت کیوں نہ کھایا اور خون کیوں نہ پیا؟ شیر نے کہا، اے پیغمبر خدا، میری قسمت میں اب رزق نہیں ہے۔ اگر اس جہان میں میرا رزق باقی ہوتا تو مجھے مردوں میں داخل ہی کیوں کیا جاتا؟ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر روح اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیر کے لیے نکلے۔ سیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ملاحظہ فرماتے ہوئے ایک سمندر کے کنارے جا نکلے۔ وہاں پر آپ نے ایک بہت خوبصورت اور حسین طائر پرندے کا مشاہدہ فرمایا۔ وہ خود کو کیچڑ کی گندگی سے آلودہ کر لیتا ہے اور پھر آب بحر میں نہا کر صاف ستھرا کر لیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ حیران کن منظر ملاحظہ فرما رہے تھے، جس سے آپ کو معلوم ہوا کہ اس خوبصورت طائر نے خود کو 5 مرتبہ کیچڑ میں آلودہ کیا اور 5 مرتبہ سمندر کے پانی سے غسل کرتا ہے اور پہلے کی طرح اس کے بدن کی چمک لوٹ آتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اس قدرت سے کوئی نتیجہ اخذ کرنے لگے، مگر کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنی شان کے مطابق برسر عرش بری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محویت اور حیرت کا ملاحظہ فرما رہا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سمجھ اللہ تعالیٰ کی اس رمز سے آگاہ نہ ہو سکی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا، اے اللہ کے نبی،
اس پرندے کے اس عمل کرنے میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ آخر الزمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا بھی یہی حال ہوگا۔ وہ سرتاپا گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہوں گے اور اس پرندے کی طرح بحر سلوات میں 5 مرتبہ غسل کر لیا کریں گے، اور اس پرندے کی طرح چمکیلے ہو جائیں گے، اور ان کے ابدان سے گناہوں کی سیاہی اسی طرح اتر جائے گی جیسے اس طائر کے جسم سے کیچڑ کی گندگی اترتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ صلوات کرنے سے بندہ جب آتا ہے تو اس کے سر پر گناہوں کا پلندہ ہوتا ہے جو کہ رکوع و سجود کرتے وقت گر جاتا ہے۔ حضرت ابن حبان اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ بے شک جس وقت بندہ کھڑے ہو کر نماز شروع کرتا ہے تو گناہوں کو ساتھ لاتا ہے جو اس کے سر یا کندھوں پر رکھے ہوتے ہیں، جو رکوع سجود کرتے وقت گر جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔